رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں۔ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے جی، سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ ارباز انصاری انڈیا سے، دیکھیں عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا۔ تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی بہتر ہے کہ نیند لیں، سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے، اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ، پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے، اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی، سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ تہجد میں جہری قراءت، عابد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا تہجد کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں کیا اس میں ہم بلند آواز سے قراءت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں، ہر وہ نماز جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے نا اس میں جہر جائز ہے، یعنی سورج جب غروب ہو گیا تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو نماز بھی آپ پڑھیں تو اس میں شرعاً آپ کے لیے جہر جائز ہے، یعنی جہری تلاوت کر سکتے ہیں آپ۔ تو باقی جہری کرنی چاہیے کہ نہیں تو آپ کی طبیعت پہ، اگر آپ کو آواز سے تلاوت کرنے میں دماغ زیادہ لگتا ہے تو پھر جہر کرنا زیادہ افضل ہے، تو لیکن اتنا جہر نہ ہو کہ لوگوں کے آرام میں خلل ہو۔ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا اتنی اونچی آواز سے کہ محلے پڑوس والے بھی اٹھ گئے، یا اپنی بیگم سو رہی ہے وہ اٹھ جاتی ہے، بچے اٹھ رہے ہیں، تو پھر یہ جائز نہیں ہے اتنا جہر کہ کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو عورت کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز نہیں پڑھے گی، چوڑی ہو کے مردوں کی طرح نماز پڑھے گی اور دلیل مانگتے ہیں، تو وہ دلیل اس پہ بھی ہمیں دیں کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی دوڑے گی نہیں، وہ اس پہ بھی دلیل دیں کہ عورت رمل نہیں کرے گی۔ ہم جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، حج کرنے، تو پہلے 3 چکروں میں سینہ اکڑا کے کرتے ہیں، عورت سینہ نہیں اکڑاتی، حالانکہ نبی نے تو سینہ اکڑایا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ جیسے میں نے عمرہ کیا حج کیا ایسے کرو، تو عورت کو بھی آپ حکم دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے لبیک کہا، عورت کیسے لبیک کہتی ہے؟ آہستہ لبیک کہتی ہے، کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس۔ عبداللہ بن عمر کا ایک قول ہے، وہ بھی ضعیف سند سے ہے، وہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ تبھی میں نے کہا تھا کہ آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، اب یہ اجتہاد کر کر کے ہر اجماعی مسئلے کو چینج کریں گے، تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے صفا مروہ میں چلنے کی؟ اجماع امت کیا دلیل ہے بھائی؟ صدیوں سے اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے، امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ہے کہ اسلاف سے کہ ایک خاتون مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، ہم کہتے ہیں یہی دلیل ہے کہ ان کے علاوہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تبھی امام بخاری کو ایک خاتون ملی، ان کا تذکرہ کر دیا، اور پھر چاروں اماموں کا اجماع ہوا ہے اس کے اوپر۔ پھر تو وہی جیسے صفا مروہ پہ چلیں گی دوڑے گی نہیں، کیوں؟ اجماع امت ہے بھائی۔ لبیک آہستہ کہیں گی، کیوں؟ اجماع امت ہے۔ تو اسی طرح صدیوں سے سعودی عرب میں بھی آج سے 100 سال پہلے آپ جائیں تو ان کے بوڑھوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمارے یہاں بھی عورتیں سمٹ ہی کے نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ تو اب چینج ہوا ہے سعودی عرب میں، جیسے صدیوں سے 20 ہو رہی تھی اب 8 کر دی انہوں نے، 10 کر دی۔ تو صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، جو آج چینج ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔
समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अब क्या हुआ है कि मैंने एक पेशगोई की थी कि देखना अब जो जदीद जो स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, वो इजमाई मसाइल को चेंज करेंगे और वही कहेंगे कि इस पे कोई दलील नहीं है। और मैंने ऐसी पेशगोई कर दी थी कि देखना कुछ स्कॉलर्स फतवा देंगे कि औरत सफा मरवा में चलती क्यों है, औरत दौड़ेगी, क्योंकि चलने की कोई दलील नहीं है। तो मुझे फतवा मिल गया नासिर अल्बानी रहमहुल्लाह का, उन्होंने बाकायदा फतवा दिया है कि औरत दौड़ेगी सफा मरवा में, और दलील यही दी है कि नबी जब दौड़े हैं, और बल्कि उससे भी ऊपर की दलील दी है। भाई जब नबी दौड़े हैं, बल्कि हजरत हाजरा वो तो खातून थी ना, हजरत इब्राहिम की ज़ौजा, तो जिनकी सुन्नत में हम दौड़ रहे हैं वो तो औरत थी, तो औरतों को पे और दौड़ना बनता है। अब जब उन्होंने फतवा दिया ना तो लोग हैरान है, भाई ये तो जिंदगी में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो सऊदिया ही के मुफ्तियान किराम में उन पे रद्द किया, उन्होंने बोला भाई ये तो इजमाए उम्मत से साबित है, इस पे दलील की जरूरत नहीं है। तो हम कहते हैं हजरत ये भी इजमाए उम्मत से साबित है कि औरतें सिमट के नमाज, आप पुराने फतावा में कोई एक कौल तो किसी मुज्तहिद का दिखा दो, आप हम आपको दिखाएंगे अबू हनीफा की क्या कौल है, इमाम शाफी का क्या कौल है, इमाम अहमद का क्या कौल है, इमाम मालिक का क्या कौल है। ये सारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे भाई, इमाम अहमद तो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। आप आज के स्कॉलर, अच्छा फिर लोग क्या कहते हैं, हम देवबंदियों मुफ्तियों को नहीं मानते, हम मानते हैं वो फलाने मुफ्ती वो अरबी हैं। भाई मैं नहीं कह रहा हमें मानो, इमाम अहमद इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, हम उनका फतवा पेश कर रहे हैं। कमाल की बात है, देवबंदियों से बोझ में इमाम अबू हनीफा को भी छोड़ दिया, इमाम मालिक को भी छोड़ दिया, इमाम अहमद को भी छोड़ दिया, इमाम शाफी को भी छोड़ दिया, और किसी अरबी के फतवे को फॉलो कर रहे हैं, और लेबल क्या लगा रहे हैं कि देवबंदियों को क्या पता, इन बर्रे सगीर के मौलवियों को क्या पता। जो भी इल्म हासिल करेगा ना, वो चाहे बर्रे सगीर का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो बांग्लादेश का, उसको सब पता होगा। जो इल्म हासिल नहीं करेगा वो मक्का के अंदर भी पैदा हुआ होगा ना, उसको पता नहीं होगा। तो इसलिए मिलते जुलते नाम, मैं नहीं कह रहा किसी आलिम की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर दें, किसी अरबी या किसी सलफी, उलमा सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इख्तलाफात में करोगे क्या? कुरान और सुन्नत की उस तशरीह को मानोगे जो इन अइम्मा ने तशरीह की है। समझते हो कि नहीं समझते? बार बार मैं ये मजमून इसलिए बयान करता हूं, अपना मंजन बेचने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ये मजमून बयान करता हूं कि कुरान और सुन्नत के नाम पे उम्मत का शेराजा बिखर रहा है, उम्मत टूट रही है बेलगाम ऊंट की तरह। कभी कोई उधर से फतवा निकल के आएगा, वो कह रहे कुरान और सुन्नत, वो कह रहे कुरान। हमारे मस्कत में एक दोस्त है, मेरी उनसे बड़ी बहस होती रहती है। उन्होंने किसी अरबी ना आलिम का मुझे वीडियो भेजी, किसी सलफी अरबी आलिम थे, लाल रुमाल, बड़े खूबसूरत माशाल्लाह। उन्होंने किसी ने मसला पूछा कि क्या हम पर लाजिम है कि एक फ़िक़्ह को हम फॉलो करें या मुज्तहिदीन को फॉलो करें? उन्होंने कहा कल्ला, हम सिर्फ कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं। तो उन्होंने कहा देखें कितनी मजबूत बात है। मैंने कहा ये बात बहुत मजबूत है, लेकिन इसके पीछे ये पैगाम है कि वो कुरान और सुन्नत के पाबंद नहीं थे, ये हैं, बाकी वो क्या कर रहे थे, वो कुरान। और मैंने कहा सऊदी अरब में जब तक फ़िक़्ह हम्बली कानूनी तौर पर मजबूत था ना, सऊदी अरब में दीन में तहरीफ का रास्ता नहीं खुला था, उलमा पाबंद थे। सऊदिया ही के बड़े आलिम से किसी ने पूछा कि आप फ़िक़्ह हम्बली पे फैसला क्यों करते हैं, कुरान और सुन्नत पे क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा ऐसा सवाल कर रहे हो जैसे फ़िक़्ह हम्बली कुरान और सुन्नत के अलावा किसी और चीज का नाम है, ठीक है ना, ऐसा हमकाना सवाल। लेकिन हुआ क्या है, जब फ़िक़्ह हम्बली को सऊदिया में छोड़ा गया है ना, तो कुरान और सुन्नत के नाम पे अब क्या हो रहा है, अरब मुल्कों में अब ये होने लगा है कि गवर्नमेंट जिस चीज को हलाल करना चाहती है ना, अपनी मर्जी के मौलवी लाके कुरान और सुन्नत का लेबल लगा के मार्केट में चलता कर दिया। जैसे कि पाकिस्तान में तो बहुत पहले से हो रहा है। अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट एक फ़िक़्ह की पाबंद होती ना, या एक की ना होती, कम से कम इसकी पाबंद होती कि चारों फ़िक़्ह से खुरूज करने की आपको इजाजत नहीं है, इतनी भी पाबंदी होती, तो ये जो अदालत में कुरान और सुन्नत के नाम पे तहरीफ का रास्ता खुला हुआ है, ये रास्ता ना खुलता। अब गवर्नमेंट पता है क्या करती है? अयूब खान ने पहले ये किया था, अयूब खान को दूसरी शादी पे पाबंदी लगानी थी, तो उसने क्या किया भाई, यहां के मौलवियों से फतवा लिया, सबने कहा भाई हराम है, पाबंदी नहीं लगा सकते आप। उसने क्या किया, जब पाबंदी लगानी है, लिबरल सेकुलर हुकूमत बनाना है पाकिस्तान को, एक लिबरलिज्म की तरफ लेके जाना है, मिस्र से मौलवी मंगवाए, उन्होंने कुरान और सुन्नत को आड़ा तिरछा करके ना फतवा दे दिया कि एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं कि दूसरी पे पाबंदी नहीं लगा रहे, एक्चुअली उसकी कुछ हुदूद मुतय्यन कर रहे हैं। अगर बेलगाम छोड़ दिया जाए लोगों को तो क्या होगा कि हर आदमी 4-4, 8-8 लेके घूमना शुरू करेगा, औरतों के हुकूक ज़ाया होंगे, ये हो जाएगा, ऐसी लंबी चौड़ी उसकी पूरी तहरीर हमने पढ़ी है। वो घुमा के ना, वो जो मिस्र से चंद मौलाना लोग बुलवाए उन्होंने, तो उसने यूं एक्चुअली इसको यूं करके ना, पहली बीवी की इजाजत जरूरी और कुरान और सुन्नत के लेवल लगा के कानून बना के थोप दिया हमारे ऊपर। अगरचे हम पे असर, मुझ पे तो बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, लेकिन लोगों पे क्या कर दिया, बोलो ना, थोप दिया।
اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی اگر لگام نہ دی نا ان لوگوں کو، لا جو صدیوں سے مرتب ہے اس کا پابند نہ بنایا تو مولوی کو کون سنبھالے گا؟ مولویوں میں بھی تو 2 نمبر ہوتے ہیں، تو 2 نمبری کا دروازہ کم نہیں ہوگا بلکہ کھلے گا. جس مولوی کے دل میں لالچ ہوگی، اب دیکھو میں جب فتویٰ دیتا ہوں تو میں علماء کے سامنے جواب دے ہوتا ہوں کہ یہ آپ نے نکالا کہاں سے ہے. میں کہتا ہوں قرآن و سنت سے، وہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے تو یہ بھی نکال سکتے تھے، یہ بھی نکال سکتے. تو اس پہ پہلو نے اس کا بھی حوالہ دو کہ پہلو نے کیا فتویٰ دیا ہے، قانون کیا جو مرتب ہے، تو اس کا ریفرنس مجھے لگانا پڑے گا، ورنہ میں قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی نکال کے لوگوں کو بتاتا رہوں تو کچھ تحریف اس سے کم تھوڑی ہوگی. اس سے تحریف کیا ہو جائے گی، دروازہ چوپٹ کھل جائے گا تحریف کا. تو اب کیا کیا جو ایوب خان نے نا، وہ لا کے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے اتنے سارے قوانین کو اٹھ پٹانگ. پھر علماء نے کہا کہ عورت شوہر جب مرتا ہے تو عدت بھی ہوتی ہے، 4 مہینے 10 دن ہے، طلاق ہوتی ہے تو عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، 3 مینسز کا آنا ضروری ہے. تو اس نے ایکچولی کر کے نا کہ قرآن نے 3 مینسز کا کہا تو 3 مینسز کے 90 دن بنتے ہیں، تو ہم نے نظم کی وجہ سے، ایک لا مینجمنٹ کی وجہ سے 90 دن بنا دیا اس نے، اور پھر قرآن کی آیتوں سے ہی نکالا. اب دیکھو قرآن میں طلاق مرتان، 2 دفعہ طلاق، تیسری دے دی تو اب رجوع کا حق نہیں ہے. دوسری طرف قرآن میں آتا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو دونوں میں صلح کی کوشش کرو. اب اس نے 2 آیتوں کو آپس میں مکس کر دیا. جو مصر سے سیکولر قسم کے مولانا آئے تھے نا، انہوں نے کیا کیا، اب لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے، صحابہ تابعین سے بھی پوچھتے تو یہ جواب ملتا جو بھی طلاق دے گا طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اس نے کیا کیا، 2 آیتوں کو مرج کر دیا کہ اصل میں قرآن یہ ایکچولی، جیسے غامدی صاحب ایکچولی کر کے نا سامنے والے کو ایسا وہ مسحور کر دیتے ہیں، جادو. وہ کہتا ہے یار علم تو کس کے پاس ہے، ان کے پاس ہے علم تو اصل میں. حالانکہ وہ پوری امت کے اجماع کے خلاف آپ آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے، اس میں ایکچولی اور اس طرح کی چیزیں نکال دو تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. دلیل کی دنیا میں مضبوط نہیں ہوتا، وہ کسی صحابی کا وہ قول نہیں ہوتا. سارے صحابہ کے، 4 اماموں کے، اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا، ان کی ساری تحقیق ایک طرف ہو جاتی ہے اور یہ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہوتی ہے. تو علماء کیسے مانیں گے اس کو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی اگر امت اتنے عرصے سے گمراہ رہی ہے تو آج ہم کو کوئی صحیح راستہ بتا رہا ہے تو مان لو نا. بھائی یہ امت اتنے عرصے سے گمراہ رہ ہی نہیں سکتی، یہ بات ہی غلط ہے. یعنی یہ امت، نبی آخری نبی ہے، امت گمراہی پہ جمع ہوگی نہیں. قرآن و سنت نے پہلے تو اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ سارے غلط تھے اور 4 آدمی صحیح ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب کیا کیا، ایکچولی کر کے نا انہوں نے کیا کیا، قرآن کی 2 آیتوں کو ملا دیا آپس میں. ایک طرف قرآن میں آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کی طرف حکمین آئیں گے، فیصلہ کریں گے، صلح و صفائی کریں گے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا دھڑ دھڑ طلاقوں کا نظام ہے نا، یہ طلاقیں دے دی، یہ شریعت میں ہے ہی نہیں، لہذا دے بھی دی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. بلکہ جب بھی جھگڑا ہوگا بے شک طلاقیں ہی ہو جائیں، پہلے یونین کونسل ان کے درمیان میں بیٹھ کے کیا کرائے گی، صلح و صفائی. دونوں آیتوں کو آپس میں کیا کر، حالانکہ وہ ایک الگ آیت ہے، وہ طلاق سے پہلے کے بارے میں ہے، لیکن صاف الفاظ نہیں لکھے ہوئے کہ طلاق سے پہلے یہ کرنا ہے. کیونکہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ جھگڑا جب ہوگا تو صلح جب ہی ہوگی نا جب وہ میاں بیوی ہو. طلاق کے بعد تو میاں بیوی رہے نہیں ہیں، وہ یہ تو کامن سینس کی بات تھی. تو ایسی سینس کی باتیں کامن سینس کی قرآن تھوڑی ان کو بار بار ہائی لائٹ کرے گا. تو قرآن نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو تو پہلے صلح کی کوشش ہو. تو انہوں نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو اور طلاق ہو بھی گئی تو قرآن تو کہہ رہے پہلے کیا کوشش ہوگی، صلح کی. اب صلح میں قرآن کہہ رہے اس خاندان کا، انہوں نے کہا خاندان تھوڑی یونین کونسل ہی بنا دو نا، خاندان کے ٹینشن سے ہی بچت. اب پاکستان میں جو عدالتوں میں قانون چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جب آپ طلاق دیتے ہیں تو عدالت نہیں مانتی اس طلاق کو. وہ تو لوگ عدالت کو نہیں مانتے، مفتیوں سے فتویٰ لے لیتے ہیں اس لیے. ورنہ کورٹ میں جو لا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طلاق کنسیڈر نہیں ہے، بلکہ یہ طلاق کے پیپر پہلے یونین کونسل میں جائیں گے، یونین کونسل کے لوگ آئیں گے اور وہ دونوں میں صلح کی کوشش کریں گے. 90 دن کے اندر ہو گئی تو وہ طلاق کالعدم ہے، اگر نہیں ہوئی تو پھر یونین کونسل اس طلاق کو ویلڈ مانے گی تو ہوگی، وہ بھی ایک ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. یہ اب امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوا اس قانون کا کہ یونین کونسل والا بھی کون سا آ رہا ہے بیٹھ کے وہ بھی گھر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا ہو گئی نہیں ہو گئی، ہمیں تو پیسے مل رہے ہیں. تو نہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نہ عدالتیں پوری کر رہی ہیں، تو اس لیے چل اسلام ہی رہا ہے. لیکن لا جو آپ کا بنا ہوا ہے نا وہ یہ ہے. اور اس سب پہ کیا لیبل لگا ہوا ہے، قرآن و سنت کے عین مطابق. جب جنرل مشرف نے یہ جو خلا کا قانون بنایا کہ عورت کے پاس مکمل طلاق کا اختیار چلا جائے، اگر پاکستان میں لا ہوتا کہ 4 اماموں کی جو تحقیق ہے اس کے بغیر قانون پاس ہو نہیں سکتا تو کبھی بھی یہ خلا کا قانون پاس نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام میں ہے ہی نہیں یہ خلا کا یہ والا سیٹ اپ. تو جنرل مشرف نے کیا کیا، قرآن و سنت کا لیبل لگایا، خلا کے لفظ قرآن سے لیا
اور اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن یہ کی کہ یک طرفہ اور بہت کچھ اوٹ پٹانگ, اور ہو سکتا ہے مفتی تو مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں, کچھ مولانا بھی مل گئے ہوں گے. چند دن پہلے ایک اسلامک یونیورسٹی کے ایک اسکالر کا پورا مضمون آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یک طرفہ کھلا بھی صحیح ہے, عورت کو پورا. ایک اور مولانا صاحب ہیں, مولانا تو نہیں ہے, اسکالر ہیں, ان کے بھی اپنی طرف سے ایک تحقیق چلا دی انہوں نے کہ مکمل عورت کو طلاق کا اختیار ہے, اس کو ہم کہیں گے خلا. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, اس پہ تو بہت سارے دلائل ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ ایسا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. اب جس عورت کو وسیم بھائی اچھے لگ رہے ہیں وہ کورٹ میں جا رہی ہے کہ ابے جان چھڑا یہاں سے. میرے پاس کیس آیا, ایک آدمی نے 1.5 کروڑ کا پلاٹ دیا اپنی بیوی کو محبت میں, بیگم نے لے لیا, اگلے دن جا کے کیس فائل کیا, بیوی بھی گئی, پلاٹ بھی گیا. لیکن آپ جج سے پوچھیں گے, وکیل سے پوچھیں گے, بولیں گے عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو میرے بھائی یہ منجن بک رہا ہے قرآن و سنت کے نام کا. تو ہم جو آپ کو کہتے ہیں نا مجتہدین کو فالو کرو, اپنا منجن بیچنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں میری تحقیق کو فالو کرو. آج جو اپنا منجن بیچ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میری تحقیق کو فالو کرو. یہ سارے مولوی منجن بیچ رہے ہیں, اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے منجن بیچ رہے ہیں وہ اپنی تحقیق نہیں بتا رہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو صحابہ تابعین اور ائمہ اربعہ کی تحقیق ہے اس کو فالو کرو. تو منجن کون بیچ رہا ہے؟ منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان علماء کے خلاف کر رہا ہے. آپ کو نہیں آ رہی تو جاؤ, حدیث میں آتا ہے علماء کو لوگ چھوڑ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, جو اسکالرز ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو آپ اللہ سے, ہمارے بس میں جو تھا بھائی ہم نے سمجھا دیا, آپ کی مرضی, جو چاہے کریں, آپ نہ مانے علماء کی. منجن میں ہی لگے رہے بیٹھ کے, چورن اور منجن میں. کیا ہو گیا بھائی, یہ پڑے ہی نہیں ہے, اس کو تو میں نے کچمڑا بنا دیا یار. سارا غصہ اس پہ نکلا ہے اصل میں. بس یہ آخری احترام, کیا لکھا ہوا ہے بھائی, احترام نہ کرنا گناہ ہے. کس کا وہ سوال ہی پھٹ گیا. یہ جس نے پوچھا ہے وہ زبانی پوچھ لے بھائی. آخری کا ہے کا احترام نہ کرنا گناہ ہے, اس سے پہلے کیا لکھا ہوا تھا, شاید یہاں سے کچھ نکل آئے. بیوی کا احترام نہ کرنا, بیوی کا احترام نہیں ہوتا, بیوی سے محبت ہوتی ہے. احترام کا کیا مطلب, توہین نہ کرے اس کی. مفتی صاحب اگر ہاتھوں میں ایلفی لگ جائے اور ہٹانا بھول جائے تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا, چاہے بھولے سے رہ جائے چاہے جان بوجھ کر رہ جائے. یہاں بھی بڑے بڑے فنٹر ہیں, فوراً حدیث پیش کر دیں گے, رفع عن امتی الخطأ والنسیان, کہ نبی نے فرمایا میری امت سے بھول اور چوک کو معاف کر دیا گیا ہے. تو مولوی لوگ کہتے ہیں ایلفی بھولے سے لگی ہو, بعد میں دیکھا ایلفی لگی ہوئی ہے تو نماز لوٹانی پڑے گی. حدیث میں تو آتا ہے, حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اگر بھولے سے کی بھی غلطی معاف ہوتی تو بھولے سے ہی تو سجدہ سہو ہوتا ہے نماز میں. جو غلطیاں جان کر ہو تو نماز ہوتی نہیں ہے. نبی نے بھولے سے 1 رکعت زیادہ پڑھ لی تھی تو کیا کیا تھا, سجدہ سہو کیا تھا. آپ حج میں بھولے سے خوشبو لگا لو, دم واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھولے سے معاف کا مطلب گناہ نہیں ملتا. جب کوئی کام بھول سے یا غلطی سے. رہا یہ مسئلہ کہ روزے میں بھولے سے اگر کھا لو تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اس پہ الگ سے حدیث موجود ہے, روزہ مستثنا ہے اس سے. تبھی ہم کہتے ہیں روزے میں بھولے سے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ الگ سے حدیث ہے. غلطی سے کھا لیا تو ٹوٹے گا روزہ. غلطی اور بھول میں کیا فرق ہے؟ آپ سمجھے سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوا, حالانکہ ختم ہو چکا تھا, اور آپ 2 پراٹھے پھوڑ دیے آپ نے, تو آپ کا روزہ نہیں ہوا, کیونکہ بھولے سے نہیں ہوا, یہ غلط فہمی میں ہوا ہے. آپ سمجھے سورج غروب ہو گیا ہے, حالانکہ ابھی غروب نہیں ہوا تھا, آپ نے پکوڑے کھانا شروع کر دیے, بعد میں دیکھا بے اذان تو آدھے گھنٹے بعد ہو رہی ہے. تو یہ بھولے سے نہیں ہے, یہ کیا ہے, غلطی سے. لہذا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اس میں آپ نے وضو میں غرارہ کیا, آپ کو روزہ یاد بھی ہے, اگر یاد ہی نہیں ہے پھر تو بھولے سے ہوگا. لیکن آپ نے کہا فنٹر بننے کی کوشش کی, غرارہ میں احتیاط سے کروں گا تاکہ پانی حلق میں نہ جائے, لیکن پانی پھر بھی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. یہ بھولا نہیں ہے, یہ غلطی ہوئی ہے آپ سے. ہاں کفارہ نہیں ہوگا, کیونکہ کفارہ تو جرم پہ ہوتا ہے, اور جرم ہے نہیں کیونکہ غلطی سے ہوا ہے نا, جان کر نہیں کیا آپ نے, تو کفارہ نہیں ہوگا, لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اگر ایلفی لگ گئی نا تو نماز نہیں ہوگی, کیونکہ وضو نہیں ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی ایڑی ہلکی سی خشک رہ گئی تھی, تو آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, تباہی ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کی جو خشک رہ جاتی ہیں. تو پراپر وضو کرنا پڑے گا. اسلامی احکام آسان ہیں, لچکدار نہیں ہے. اب جب 4 اعضاء وضو میں دھونا فرض ہیں تو اٹ مینس چاروں دھونے پڑیں گے. اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہمیشہ تو دھوتا ہی ہوں, آج میں اگر ناک نہ دھوں تو کیا جا رہا ہے. تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا, اس میں قانون کو فالو کرنا پڑے گا. اچھا بھائی کیا آخری یار, یہ تو میں نے کچومڑ بنا دیا. ادھر کا سوال ادھر لگ رہا ہے. یہ بھائی جس کی یہ کچومڑ ہے نا وہ ویسے ہی پوچھ لے, جن کی یہ سوال ہے ویسے ہی پوچھ لیں. حضرت
حضرت میں نے سنا حضرت معاویہ اپنی خلافت کے لیے زبردستی اور طاقت کے زور پر بیعت کرواتے تھے، بالکل غلط ہے. حضرت معاویہ نے تو حضرت علی کے خلاف لڑے ہی نہیں ہیں. حضرت علی لڑے ہیں تو حضرت معاویہ دفاع کیا ہے انہوں نے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے کوفہ سے مدینہ میں لے جا کے خلافت پہ لڑائی کی ہو، بلکہ حضرت علی نے ان کو بیعت پر مجبور کیا تو وہ نہیں کر رہے تھے بیعت، تو جب مجبور کیا تو دفاع میں لڑے ہیں وہ. تو دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا عثمان کے قاتلوں سے جب تک قصاص نہیں لیتے تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا. وہ سمجھتے تھے میں اس طرح حکومت کو دباؤ میں ڈالوں گا، جبکہ حضرت علی کا کہنا یہ تھا میرے اندر قصاص لینے کی طاقت نہیں ہے، آپ کو بیعت کرنا پڑے گا. تو یہ اجتہادی اختلاف تھا، اس میں کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کو یقینی طور پر کوئی گناہ کہا جا سکے. سیاسی اختلاف تھا یہ. مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ڈیجیٹل میں مردوں کے لوگو بنا سکتے ہیں لیکن خواتین کے نہیں، تو کیا ایسی تصویر؟ ہاں جو عورتوں کی شکل، ظاہر ہے عورتوں کی شکل کی تصویر بھی تو عورتوں ہی جیسی ہوتی ہے نا، بلکہ بعض دفعہ عورتوں سے بھی اچھی ہوتی ہے. اپنے تصور سے جو انسان شکلیں بناتا ہے نا، وہ خیالی دنیا میں تو کون کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے لڑکیوں کی تصویریں بنانا جائز نہیں ہے. ایک کارٹون ہوتا ہے، اگر اس میں کارٹون ہے نا، وہ تصویر میں داخل نہیں ہے، جو بہت ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں نا. اگر وہ پینٹنگ ہاتھ سے بنا رہا ہے تو وہ تو ناجائز ہے، لیکن اگر ڈیجیٹل ہے تو پھر کارٹون کی گنجائش ہے. مفتی صاحب میری پہلی بیوی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے. پہلی بیوی کا مطلب کہ دوسری بھی ہے، اور عدالت سے خلا لے لیا ہے، حالانکہ اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں. اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میں اس کو بھی رکھنا چاہتا ہوں، وہ کیسے آئے گی؟ بھائی آپ کورٹ میں جا کے بیان ضرور دیں. جب بیوی نے کورٹ میں کیس کیا کہ مجھے خلا چاہیے اور آپ حقوق ادا بھی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ناجائز کر رہی ہے، کورٹ نوٹس بھیجے تو آپ یہ نہ کریں کہ کورٹ میں نہ جائیں. کورٹ میں نہیں جائیں گے نا تو مفتی بھی آپ کے کیس کو پھر ہلکا سمجھتا ہے. پھر بہت سے مفتیان کرام خلا کو صحیح قرار دے دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پھر جو عورت نے الزامات لگائے ہیں اس کا مطلب شوہر نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. تو بعض علماء ایسے ہیں جو اس کو پھر خلا کو صحیح مان لیتے ہیں کہ شوہر نے گویا مان لیا ہے. کیونکہ اگر اس پہ بھی ہم نہیں مانیں تو جو واقعی مظلوم ہے ان کی بیچاریوں کا کیا ہوگا؟ بھائی ایک آدمی بیوی کو صبح شام کوٹ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، نہ اس کے بیسک حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، بہت عجیب واقعات ہوتے ہیں، ظلم ہوتے ہیں. اب عورت کورٹ میں جا رہی ہے، کم بخت کورٹ میں آ ہی نہیں رہا، تو اب تو اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے نا. اصولی طور پر تو عدالت کو چاہیے پولیس بھیج کے شوہر کو اٹھوائے. لیکن عدالتوں میں اتنی کہاں آج کل تمیز ہے. عدالت تو پابند ہے نا، جو اوپر سے لا ہے، تو اوپر جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. تو جانا ضرور چاہیے شوہر کو. تو کورٹ میں جائے، اگر وہ الزامات صحیح ہیں تو مانے کہ یہ الزامات کیا ہیں، میں مانتا ہوں اور جج صاحب آئندہ میں یہ حرکتیں بولو نہیں کروں گا. تو جج پر لازم ہوگا اس کو مہلت دے وہ. لیکن اگر وہ مہلت نہیں دیتا اور کھلا پکڑا دیتا ہے، وہ بھی کالعدم ہے. نمبر 2، جج سنتا ہی نہیں آپ کی. آپ نے کہا بھائی یہ الزامات غلط ہیں، تو جج کو پر لازم ہے کہ عورت سے پوچھے کہ آپ گواہ پیش کرو. عورت گواہ بھی پیش نہیں کرتی ہے تو پھر بھی خلا کی ڈگری پکڑا دیتی ہے کورٹ، تو وہ خلا بھی کیا ہے؟ کالعدم ہے. تو اس لیے آپ جائیں ضرور عدالت میں. اگر وہ الزامات سچے ہیں تو مانیں، نہیں ہے تو آپ بولے بھائی یہ غلط الزامات ہیں، عورت کو چاہیے ثبوت پیش کرے. ثبوت بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں مان رہا، تو پھر عورت کے کہنے سے خالی تھوڑی ہوگا. یک طرفہ کبھی بھی کسی کی بات نہیں سنی جاتی. پھر بھی عدالت خلا کی ڈگری پکڑاتی ہے تو عورت کو کورٹ سے تو خلا مل جائے گا، لیکن کوئی مکتبہ فکر کا کوئی بھی سنجیدہ مفتی وہ اس کو کنسیڈر خیال نہیں کرے گا. اور عورت کو یہی فتویٰ، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، صحیح عالم ہو اہل حدیث کا. آج کل تو ہر جگہ اوٹ پٹانگ چیزیں بہت آ رہی ہیں. کوئی اہل حدیث کا صحیح عالم ہو، یا بریلویوں کا صحیح عالم ہو، یا دیوبندیوں کا صحیح عالم ہو، تو جو بھی صحیح عالم ہوگا نا، وہ یہی کہے گا کہ اس عدالت کے اس خلا نامے کی بیس پہ اگر عورت کہیں شادی کرتی ہے تو وہ زنا ہے، وہ شادی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس پر بلکہ شیعہ اسکالر بھی یہی کہے گا. یعنی اس میں تو شیعوں کا بھی اختلاف نہیں ہے. تو شیعہ مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے، اور عدالت کے پاس بھی نہیں ہے. چند صورتوں میں ہے تو وہ صورتیں تو پائی جائیں نا. تو ہمیشہ سے اسلام میں، بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں، یہود و نصارہ میں بھی، تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا اختیار کس کے پاس رہا ہے؟ مردوں کے پاس رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دفعہ میں نے یہ بات بیان کی تو نیچے کسی لبرل آدمی نے تبصرہ کیا ہوا تھا، مذہب کے سارے قوانین الٹے ہی ہوتے ہیں. مذہب کے سارے قوانین کیا ہوتے ہیں؟ الٹے ہی ہوتے ہیں. اگر مذہب کے قوانین الٹے ہوتے اور تمہارے سیدھے ہوتے، اس کا مطلب تمہارے سیدھے ہیں تو تمہارا فیملی سسٹم ہم سے اچھا ہونا چاہیے تھا نا. تمہارے یہاں تو کمبختوں جو تم نے سسٹم عقل سے استعمال کیا نا مذہب پہ بغاوت کر کے، اس میں شادی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے.
ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. تو تمہارا تو یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ابا مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. مذہب کی پابندی سے یہ زیادہ ہوگا کہ بہت سی چند یعنی عورتیں ایسی ہوں گی جو مظلوم ہوں گی. تو یہ تو دنیا میں 100% انصاف کہیں بھی کسی کو نہیں ملتا. کچھ مرد مظلوم ہوں گے, کچھ عورتیں مظلوم ہوں گی, یہی ہوگا نا. میجورٹی صحیح چلے گی. تمہارے یہاں تو تم نے تو اڈا ہی اڑا دیا. تم نے کیا کر دیا؟ خاندانی نظام کا اڈا ہی اڑا دیا. ابا ہی ختم تو اب ابا کی ٹینشن بھی ختم, بچے ہی نہیں ہو رہے تو بچوں کی ایسی ٹینشن فری زندگی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ ماں کے بڑے فضائل ہیں, اس نے جا کے اماں کو گولی سے اڑا دیا ٹھا کر کے. لوگوں نے بولے یہ کیا کہہ رہے ہیں یار, ماں کو ناراض کرنے کے اتنے سخت وعیدیں ہیں نا, تو ماں کی خدمت لازم ہے. تو میں نے کہا ماں ہی نہیں رہے گی تو ساری ٹینشنیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. تو یہ لبرل اور سیکولر لوگوں نے شادی اور شادی کے بعد کی ٹینشنیں اور گھریلو مسائل, ان ٹینشنوں کا ان کے پاس کمبختوں کے پاس کوئی حل تو تھا ہی نہیں. ہمارے پاس تو قرآن و سنت ہے نا, ان کے پاس کوئی حل تھا ہی نہیں. قرآن و سنت ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے ابا ہی اڑا دیے. سنگل مدر, ایک عدد اماں ایک عدد بچہ, ٹینشن کس بات کی بھائی؟ تو اماں ہی اور وہی اڑا دے. تو اس سے ٹھیک ہے ٹینشن ختم ہو گئی, لیکن جو خاندانوں کے جو فائدے تھے اس فائدوں سے بھی کیا ہو گئے؟ محروم. جو محبتیں رشتہ داروں سے ملتی ہیں ان محبتوں سے بھی کیا ہو گئے؟ محروم. تو پھر کتے پال پال کے دل بہلانا شروع کر دیا. اب یہ انسانوں سے زیادہ کتوں کو کیوں فوکس کرتے ہیں؟ ہم تو اگر کتا پالیں گے بھی تو بچوں کے لیے لے کے پالیں گے. مجھے بلی کا شوق نہیں. ایک دن مجھے بڑی پیاری بلی لگی, میں نے کہا خرید لیتا ہوں, بچوں کے بچے خوش ہو جائیں گے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کتے پالتے ہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں, کس کے لیے؟ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے. اور جب شادی شدہ آدمی, بچوں والا آدمی, وہ اگر اول تو حرام ہے کتا پالنا, لیکن وہ پالے گا بھی تو کس کے لیے؟ اپنی فیملی کے لیے. تو وہ خوش ہے تبھی فیملی کی خیال کر رہا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھے گا, وہی 2 ہی بچے رہیں گے تم لوگوں کے. اچھا بھائی رہنمائی, رضائی اولاد کا جائیداد میں حصہ ہے؟ نہیں, رضائی جو دودھ کے رشتے ہوتے ہیں ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, وراثت میں خوشی سے حصہ معاف کر دینے سے حصہ ختم ہو جائے گا. اگر پیسہ ہے تو معاف کرنے سے ختم ہو جائے گا. اگر کوئی چھوٹا مکان ہے جس میں بہن کا بھی حصہ ہے بھائی کا بھی حصہ ہے اور وہ ڈیوائیڈ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی ڈیوائیڈ کر دیا تو استعمال کے قابل نہیں رہے گا, اس مکان میں بھی دستبرداری صحیح ہے, اپنے حصے سے دستبردار ہونا. لیکن اگر ایسی پراپرٹی ہے یا ایسا مکان ہے, پیسے میں بھی, پیسہ بھی تقسیم کے قابل ہے نا, تو جو چیز بھی ڈیوائیڈ کے قابل ہوتی ہے اس میں وہ معاف کرنے, یہ ہبہ کرنے سے ہبہ ہوتا نہیں ہے. اس میں یوں ہوگا جیسے 1000 گز کا پلاٹ ہے, بہن کا بھی حصہ ہے بھائی کا بھی حصہ ہے, تو پہلے بہن کا حصہ کاٹ کے الگ کریں گے آپ, یہ اس کا حصہ ہے, پھر وہ معاف کرے گی تو معاف ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ معاف کرنا اصل میں یہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حصہ دینا, تو دینے کے لیے قبضہ ضروری ہے. جب تک قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ملکیت منتقل نہیں ہوگی, اور قبضہ جب تک دوسرا وارث اس پہ قبضہ نہیں کر لیتا, اور اس وقت تک قبضہ نہیں ہوگا جب تک اس کا حصہ الگ نہ ہو نا. تو جن چیزوں میں حصہ الگ ہو سکتا ہے ان میں الگ کر کے ہینڈ اوور کیے بغیر دستبرداری نہیں ہوتی. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں نے اپنے پیسے معاف کر دیے, تو معاف تو اس میں جب تک اگلا قبضہ نہیں کرے گا نا, اس سے پہلے عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ واپس لے لے. ہاں معاف کر دی اور اس نے بینک سے نکال کے قبضہ کر لیا, اب ہو گئے اس کے. اس نے کہا میں نے یہ پراپرٹی معاف کر دی اور اس نے قبضہ کر لی, پھر ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے بغیر نہیں ہوتی. تو یہ صرف منہ سے کہہ دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. میرے بھائی, جو چیز تقسیم کے بعد قابل انتفاع ہو اس میں ہبہ اس وقت تک تمام نہیں ہوتا جب تک وہ تقسیم نہ ہو. تو یہ میں نے علمی انداز میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا, اب اس کا مطلب بیٹھ کے آپ لوگ سمجھتے رہنا. مفتی صاحب, جس گھر میں کسی عورت کی بچی پیدا ہو رہی ہو اسی گھر میں دوسری حمل والی عورت کا جانا کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یعنی اس میں نحوست وحوست کا کوئی عنصر نہیں ہے. پریگنینسی میں خواتین کے بارے میں نا اوٹ پٹانگ باتیں بہت مشہور ہیں. فلانے کو وہ بلی آ گئی کالی تو یہ نحوست ہے, اور یوں ہو گیا تو یہ نحوست ہے. کچھ بھی نہیں ہے. پریگنینسی ایک نارمل چیز ہے, اس سے نحوست کا یا چاند گرے ہونے کا یا سورج گرے ہونے کا اس سے کوئی تعلق بولو نہیں. شوہر اولاد نہیں چاہتا اور اس کے غیر مردوں سے تعلقات ہیں. اولاد ہمیشہ شریف آدمی چاہتا ہے, 2 نمبر آدمی اولاد نہیں چاہتا. اچھا بھائی, طلاق نہیں دیتا جس وجہ سے بیوی کورٹ میں خلا کا کیس کیا ہے, پہلی پیشی میں شوہر آیا لیکن فیصلہ نہ ہو سکا. دوسری, اگر سرے سے اولاد ہے ہی نہیں عورت کے, پھر بھی اس کے اولاد نہیں ہونے دے رہا, تو یہ
بڑا ضرر ہے, یقینی ضرر ہے, کیونکہ نکاح شریعت نے رکھا ہی اولاد کے لیے. تو اس بیس پہ عورت خلا لے سکتی ہے. وہ کورٹ میں جائے اور کہے کہ میرا شوہر اولاد پہ راضی نہیں ہے, تو شوہر آئے, وہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ, کیونکہ یہ بڑا نقصان ہے نا, یہ تو نکاح کی جو اصل مقصد تھا, بڑھاپے میں کتے پالے گی کیا, وہ کیا کرے گی بڑھاپے میں بھائی. تو اس انگریزوں کی نظر میں اولاد کی ویلیو نہیں ہے, اسلام کی نظر میں نکاح ہے ہی کس کام کے لیے, نسل بڑھانے کے لیے, اولاد کے لیے. دوسری بات یہ کہ نہ مرد عورت کی مرضی کے بغیر نسل روک سکتا ہے, نہ عورت مرد کی مرضی کے بغیر نسل روک سکتی ہے, کیونکہ دونوں کا پورا حق ہے. تو اس لیے اس میں کوئی بھی کسی پہ وہ نہیں کر سکتا زبردستی. اچھا بھائی, باقی یہ کہ خلا کا طریقہ کیا ہوگا, تو یہ جس خاتون نے سوال پوچھا ہے وہ پراپر وے میں اپنا مسئلہ لکھ کے جمع کرا دیں. تو ہم نے ایک پورا فارمیٹ بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی عورت پہ ظلم ہوتا ہے نا, تو کورٹ میں کس طریقے سے کیس کریں گے تو خلا شرعی خلا ہوگا. تو ہم لوگوں کو صرف یہ نہیں بتاتے کہ عدالت کا خلا غلط ہے, بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ ایک نوعیت کا ظلم ہو رہا ہے تو اس طرح سے کیس کیا جائے اور گواہوں سے ثابت کیا جائے اس کو, تو پھر وہ خلا کیا ہو جائے گا. تو کسی خاتون کو سچی مچی میں خلا کسی معقول وجہ پہ چاہیے نا, تو وہ بھی علماء سے رابطہ کریں. تو علماء پھر ان کو طریقہ بتائیں گے کہ ایسے کہ عدالت سے بھی ہو جائے اور شرعی لحاظ سے بھی پھر اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو سکے. بس ہو گیا. اور کوئی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں بھائی. جی بھائی, بس 2-3 سوال لے کے چھٹی. بس دیکھیں, بعض لوگوں کو نا ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہے, ان کی اسٹڈی نہیں ہوتی, مطالعہ نہیں ہوتا, ہر چیز میں رائے دینی ہے. ہمارے ہاں ہر آدمی ہر چیز میں کیا بنا ہوا ہے, میں 20 سوال لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, میں جواب نہیں دیتا. میں کہتا بھائی مجھے اس کی پوری نالج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نالج حاصل کر لیں, میں کہتا ہوں میں نالج حاصل کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ میں اس فیلڈ کا ہوں ہی نہیں, اور مجھے نالج حاصل کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ اس ٹائم میں اپنی فیلڈ میں زیادہ نالج حاصل کر لوں. لیکن آج بعض اسکالر ایسے آ رہے ہیں جو پوچھو آپ ان کے پاس جواب موجود ہے. تو یہ جس کو سب کچھ آتا ہے نا, سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں آتا. سب کچھ جس کو آتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے میں بہت اسٹڈی کرنی پڑتی ہے آپ کو. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کسی سیاستدان کا نام لے کے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو پتا ہے اس نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی اور اتنے پلاٹ نکلے ہیں اس کے پاس سے. میں نے کہا مجھے بالکل بھی نہیں پتا. تو اور میں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا. کہہ رہے نہیں مجھے تو پتا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہہ رہے ہیں وہ فلانے صحافی ٹی وی میں فلانے نے ڈمکانے نے یہ. میں نے کہا بھائی یہ ٹی وی میں فلاں صحافی نے فلاں صحافی نے, تو یہ صحافیوں کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ بہت سے صحافی تو ایسے ہوتے ہیں ان کو تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر دیا جاتا ہے, کبھی فریق مخالف جو حزب اختلاف میں ہوتے ہیں ان کو کبھی آرڈر دیا جاتا ہے, تو وہ اسی ٹریک میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. ہاں کچھ مشہور ہیں, وہ تو اتنی شہرت اللہ نے ان کو غیر معمولی عطا فرمائی ہے کہ ان میں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں. وہ اللہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو بہت نوازتا ہے. وہ مشہور ہیں چور, تو وہ تو تواتر سے ثابت ہو گیا نا. وہ تو میں نہیں بتاتا یار. ایک جگہ میں گیا, وہ میں نے تو خود جا کے تحقیق کی ہے, تو مجھے لوگوں نے بتایا, ایک آدمی نہیں جو بیچاروں کی زمینیں جن پہ قبضہ کیا وہ خود بتا رہے تھے یہ ہمارے ماموں کی زمین تھی, اس پہ فلاں نے قبضہ کر لیا, یہ ہمارے چاچے کی. پھر ایک نہیں ہے, پورا علاقہ بتا رہا ہے. اب میں علاقے کا نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے نا کون ہے. ویسے تو آپ خود ہی سمجھے ہوئے, سب کو پتا. خیر, تو وہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے نا, تواتر کے ساتھ. لیکن نارملی جب کسی شخص کے بارے میں آپ بات کریں نا, اسپیسیفک کسی مرد کے بارے میں یا عورت کے بارے میں, تو صحافیوں سے نہ ان کو غلط کا ہو سکتا ہے, وہ صحافی صحیح کہہ رہا ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنی کروڑوں کی جائیدادیں اس نے 2 نمبر پیسے سے بنائی ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ جتنے کروڑ بتا رہے ہوں اس سے 10 گنا زیادہ کی جائیدادیں بنائی ہوں, لیکن میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے چپ رہ جاؤ گے نا تو بخشے جاؤ گے. بلا تحقیق الزامات مت لگاؤ کسی. تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی مشہور ہوتا ہے نا تو ہر چیز میں اس سے انٹرویو لیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کا جواب دے رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا بھائی, ہر چیز کا ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے چپ رہنا سیکھ لینا چاہیے. آپ بولو بھائی مجھے یہ پتا ہے, میں اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ ابھی وہ راجہ ضیاء الحق صاحب کی ایک بڑی اچھی بات سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ علماء کے بارے میں نہیں بتا سکتا, میں ایتھیزم اور سیکولرزم پہ میں بڑا ماہر ہوں. اس کے بارے میں آپ جو مجھے بڑا اچھا لگا اسٹائل کہ بھائی یہ مسائل جو ہے نا فقہی, یہ علماء کا کام ہے. راجہ ضیاء الحق صاحب ایک مذہبی اسکالر ہی ہیں, وہ ایتھیزم اور جو سوشلزم اور یہ جو کمیونزم ہے اس پہ بڑا ان کا اسٹڈی ہے. تو کس لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا نا یہ مسئلہ, انہوں نے کہا بھائی یہ مسائل بتانا مفتیان کرام کا کام ہے, میری فیلڈ ایتھیزم ہے.
اور واقعی اس میں بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ, کیونکہ ایک چیز کو فوکس کیا نا, ایک چیز کو ہی فوکس کر سکتا ہے انسان زیادہ. تو اب جناب راجہ ضیاء الحق صاحب تو تھوڑے سے مشہور ہو گئے, تو اب وہ طلاق کے مسئلے بھی بتانا شروع کرتے ہیں, تراویح کے مسئلے بھی وہی بتا رہے ہیں, عمران خان پہ تبصرے بھی ان کے آ رہے ہیں, جنرل باجوہ پہ بھی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا شروع کر دیں نا تو میں پتہ کیا سمجھوں گا, تو جس چیز پہ وہ رپورٹیں آ رہی ہیں نا مجھے اس پہ بھی اعتماد کیا ہو جائے گا, ختم. کہوں گا بھائی یہ ایک آدمی ہر چیز میں ہی فنٹر کیسے بن گیا یار, تو اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس. تو جو شخص ہر چیز میں ہی فنٹر ہے, اس کا مطلب وہ کسی بھی چیز میں فنٹر نہیں ہے. تو یہ دماغ بنا لو اپنا, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اور کوئی مسئلہ بھائی میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں کرتا, جس کا بھی عقیدہ شرکیہ ہو, جو واضح لفظوں میں یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد کا قائل ہو, اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ ہم جہاں سے بھی نبی کو پکارے, نبی ہماری پکار کو سنتے ہیں اور ہماری پکار میں حاجت روائی کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں. تو چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب یہ اتنا براڈ مائنڈڈ بننا کہ ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, ہم فرقہ پرست نہیں, ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں بھائی, ہم تو نہیں پڑھتے سب کے پیچھے نماز, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو فرقہ پرستی سمجھتے ہو, ایک باؤنڈری ہے اسلام کی کہ عقیدہ تو کم از کم شرکیہ نہ ہو نا. کیا قادیانی نماز پڑھائے گا, میں پڑھ لوں گا اس کے پیچھے, میں تھوڑی پڑھوں گا نماز اس کے پیچھے. تو قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا, تو شرک تو ختم نبوت کے انکار سے بھی بڑا جرم ہے. تو جو صاف لفظوں میں شرک کر رہا ہو, ہاں ہم بلا وجہ فتوے نہیں لگاتے. بعض دفعہ لوگ یا رسول اللہ مدد کہہ دیتے ہیں, لیکن جب ان سے مطلب پوچھا جائے تو بڑا ڈیٹیل میں ان کے مطلب ہوتے ہیں, جو وہی جانے اللہ ہی جانے. لیکن وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں نبی ہر جگہ موجود ہیں, نبی حاجت روائی کرتے ہیں, مشکل کشائی کرتے ہیں, نبی بشر نہیں ہے, نور ہیں, انسان ہونے سے انکار کر دیا, تو یہ تو قرآن کی بیسک کا انکار ہے بھائی. تو ایسے شخص کے پیچھے نہ اس کا ذبیحہ حلال ہے, ذبح کیا ہوا جانور, نہ اس کی ایسی خاتون سے نکاح حلال ہے, اور نہ ایسے شخص کے پیچھے نماز ہوگی آپ کی. تو یہ چاہے وہ دیوبندیوں میں ہو, بعض دیوبندی اس ٹائپ کے مارکیٹ میں آ گئے ہیں, ان کے یہ عقیدے ہیں کہ وہ قبروں سے مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں, قبروں سے مدد طلب کرنا جائز سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں یہ پیر صاحب ہمارے سب حالات جانتے ہیں, تو وہ دیوبندی بھی ہوگا, اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو براڈ مائنڈڈ ایک حد تک افورڈ ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا بھائی. ارشاد. ہائے اتنا مشکل سوال پوچھ لیا. کہہ رہے ہیں 12 لوگوں میں مختلف سامان بک رہے ہوتے ہیں, وہ بیچنا جائز ہے. اس کی مجھے تحقیق نہیں ہے, واقعی تحقیق نہیں ہے یہ, اس کی تحقیق نہیں ہے مجھے, واقعی نہیں ہے. کیونکہ فرسٹ ٹائم اس طرح کا مسئلہ آیا, تو آپ ریٹرن میں لکھ کے جمع کرا دیں, ہم تحقیق کر لیں گے. واقعی نہیں ہے, اس لیے میں کوئی جواب دوں پھر مجھے رجوع کرنا پڑے نا اس. تو اچھا 12 ربیع الاول, ایک پہلے آپ کا سوال پوچھ لیتا ہوں, پھر میں اپنی آپ بتا دیں سوال پوچھ. بچپن میں جو رشتے وغیرہ طے کر دیتے ہیں ٹھیک عمل نہیں ہے, بہت مسئلے ہوتے ہیں. اب بچپن میں طے کر دیا کہ یہ اس کی اس سے ہوگی, اس کی اس سے ہوگی, بڑے ہو کر وہ اس کو پسند ہی نہیں آ رہی ہے, ایک عذاب میں پڑ جاتا ہے. لڑکی کو بعد دفعہ پسند نہیں آ رہا ہوتا بندہ, تو ایسے یا تو کرتے ہی نہیں ہے شادی, 40 سے بڈھے ہو جاتے ہیں, اور کرنے پر آتے ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے بکنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ بالغ ہونے دو اس کو, انسان کا بچہ بننے دو, اس کے بعد طے کرو کہ کیا کرنا ہے. تو یہ جو دیکھو, یہ جو میلاد شریف کا مسئلہ ہے نا, میلاد شریف منانا جائز ہے یا نہیں ہے, ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے, بریلوی حضرات کہتے ہیں جائز, کیا بہت ہی زیادہ ثواب ہے. تو میلاد کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے, پہلے یہ سمجھ لو. سیرت کا جلسہ کرنا, یہ چاہے ربیع الاول ہو, چاہے سفر ہو یا محرم ہو, یہ ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے, بلکہ باعث ثواب بھی ہے. کیونکہ کس نام پہ جلسہ ہو رہا ہے بھائی, نبی کی سیرت بیان کی جائے گی, تو اس سے زیادہ مبارک عمل دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. وجہ اس کی ہے کہ میں کبھی سیرت کے جلسے میں جا رہا ہوتا ہوں, لوگ کلپ چلاتے ہیں, یہ دیکھو ان کی منافقت, ادھر کہتے ہیں میلاد شریف جائز نہیں, ادھر کیا کہتے ہیں خود جلسوں میں جا رہے ہیں. تو سیرت کا تو جلسہ کسی بھی وقت ہو سکتا, بشرطے کہ لوگوں کے آرام میں خلل نہ ہو اور روڈ بلاک نہ ہو اس میں. یہ ساری وہ ہم جس کو کہتے ہیں نا میلاد, وہ عید میلاد النبی, کہ آپ نے اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا اس دن کو. یہ عید نہیں ہے, عیدیں دو ہی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. سیلیبریٹ نہیں کرنا, نہانا, دھو کے خوشبو لگانا, مبارکبادیں دینا, بتیاں جلانا, اس کا مطلب آپ نے اس کو تہوار بنا لیا ہے. اس کی دلیل چاہیے بھائی. تو یہ جو آج کل جلوس نکل رہے ہیں ایز اے تہوار نکل رہے ہیں, تو تہوار کے طور پر جھنڈیاں اور پھر خوشیاں, اور ایسا تہوار تو جو سچی مچی کی عید الفطر ہے اس میں نہیں ہو رہا ہوتا. تو پھر اس میں وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ چھوڑی جا رہی ہیں اوپر وہ پھلجھڑیاں, تو یہ تو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا, یہ ناجائز ہے. یہ ہم کریں تو آپ ہمیں پکڑیں,
باقی سیرت کے جلسے میں تو بالکل جانا جائز ہے بھائی, جلسہ منعقد کرنا بھی جائز ہے, اور اس بہانے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں سن لیتے ہیں. نعت کی محفل بھی جائز ہے, جیسے حسن قرات کا جلسہ جائز ہے تو نعت خوانی کا جلسہ بھی جائز ہے, چاہے ربیع الاول میں کریں چاہے سفر میں کریں, کسی بھی مہینے میں کر لیں. نعت خوانوں کو بلائیں, شرکیہ نعتیں نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ کی حمد ہو رہی ہے یا پیغمبر کی نعت ہو رہی ہے. آج کل ایسی نعتیں آ رہی ہیں یا تو گانوں کے طرز پہ ہوتی ہیں. میں ایک دفعہ بس میں جا رہا تھا, ڈرائیور نے نعت لگا دی. اب ہم نے بچپن میں گانے سنے ہوئے تھے, ابے میں نے کہا یہ تو گانا ہے بھائی, یہ تو ہمارے زمانے کا گانا ہے. اس نے کہا نہیں کوئی گانا وانا نہیں. اور بعض ایسے اتفاق ہوتے ہیں. وہ ڈرائیور نے کیا کیا, وہ نعت بند کر دی, تھوڑی دیر میں گانا لگایا تو وہی والا گانا, وہ ابھی تک مجھے یاد ہے, میں سناؤں گا تو وہ بولیں گے مفتی صاحب غامدی کے لیے ناجائز ہے گانا گانا اور آپ کے لیے جائز ہو گیا. لیکن اتنا تو سنا تو سکتا ہوں نا. تمہیں یارو مبارک ہو, وہ کیا ہے, وہ ایک مشہور نعت ہے, تمہیں یارو مبارک ہو. ابے کیا ہے, میں گانا ہی بھول گیا یار. تمہیں یارو مبارک ہو میرا محبوب آیا ہے, یہ گانا نہیں, گانے کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تمہیں یارو مبارک ہو میرا محبوب آیا ہے. اب آپ جا کے یوٹیوب پہ سننا لینا, تمہیں یارو مبارک ہو میرا محبوب آیا, یہ بڑا مشہور گانا تھا, وہ چلایا اس نے, اسی پہ نعت تھی چل رہی تھی. تو میں نے کہا دیکھ لے بھائی, اس کی الفاظ دیکھ لے. اور ہاں ابے تمہیں یارو مبارک ہو نہیں, بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. گلوکار میرے خلاف کیس نہ کر دے, بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. تو اس پہ بنا دیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, حضرت عمر پہ بنائی تھی. ہاں تو غلط ہے بھائی, جو چاہے حضرت عمر کی تعریف ہو تو آپ کوئی اور ٹون میں پڑھ لو نا. اب میں حیران تھا بھائی, یہ وہ اتنے پرانے زمانے کا گانا کہاں سے لگا دیا اس نے. نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت موقدہ بھی ضروری ہیں, اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی فرض ضروری ہے. آگے چلیں بھائی, حلال نہیں ہے. ہاں نہیں, یہ سرٹیفکیٹ نہیں مانے. حلال کے سرٹیفکیٹ ہر ایک نے چھاپے ہوئے ہیں. حلال کے سرٹیفکیٹ مشینی ذبیحہ ہوتا ہے, اور حلال کا کیونکہ اسکالرز میں نے بتایا نا, جب چاروں اماموں سے آپ ہٹتے ہو تو پھر بے لگام. یہاں تک بھی آج کل کے مذہبی اسکالرز نے فتویٰ دیا ہے کہ مردہ مرغی بھی کھانا جائز ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. دلیل یہ دیتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مت کھاؤ. تو یہ تو اللہ کا نام ہم نے لے لیا نا, لہذا یہ کھاؤ. تو اگر آپ اس فقہ سے ہٹتے ہو نا جو مرتب کیا ہے مجتہدین نے, تو پھر نئے نئے فتنے آتے رہیں گے. تو جانور جب تک باقاعدہ ذبح نہ ہو اور اللہ کا نام نہ لیا جائے. تو اب جب آپ یورپ میں امریکہ میں ایسی جگہوں پہ جاتے ہو تو جاتے ہی سب سے پہلے جیسے واش روم تلاش کرتا ہے نا انسان, سب لمبے سفر سے جب اترتا ہے تو سب سے پہلے آدمی کیا کہتا ہے, بھائی ریسٹ روم چاہیے یار, اتنی دیر سے روک کے بیٹھا ہوا ہوں میں. یہی ہوتا ہے نا, جہاز میں تو نہیں جاتے اکثر لوگ. تو ایسے ہی اترتے ہی سب سے پہلا کام یورپ امریکہ میں یہ کیا کرو, لوگوں سے تحقیق کرو یار حلال فوڈ کہاں ملتا ہے, ذبیحہ کہاں ملتا ہے. وہاں جاؤ, پھر وہ لوگ بتائیں حلال ہے, کیا کیسے پتا چلا حلال ہے. تو اگر کوئی مسلمان ہے وہاں پہ گواہی دیتا ہے کہ بھائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ سلوٹر ہاؤس میں ذبح ہو رہا ہے, ہم وہاں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, سچ بول رہا ہے, تو پھر مان لو اس کے بعد. ادروائز اس کو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, تو ٹھپے وپے اس ٹائم اس کا اعتبار نہیں ہے. ہر چیز, ایسی چیزوں پہ بھی ٹھپے حلال کے لگ رہے ہیں جن میں حلال و حرام کا تصور ہی نہیں ہے, جو کھانے کی چیزیں ہیں ہی نہیں, ان پہ بھی ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں. کس چیز کے؟ ٹوپی پہ ٹھپا لگا ہوا ہے حلال. کیونکہ ٹھپے جب انہوں نے بنائے تو غلطی سے نا لگائے چلے جاؤ, تو وہ ہر ایک پہ ہی لگ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھروسہ نہیں, آپ جاؤ گے آپ پہ ٹھپا لگا دیں گے حلال ہے بھائی, لوگ آپ کو ذبح کر کے کھا جائیں. تو وہ ٹھپے فری میں بک رہے ہیں, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو تحقیق کیا کرو, اور اللہ کا شکر ہے بہت ساری جگہوں پہ حلال ملنے لگا ہے. نہیں تو پھر زندہ مرغیاں خرید کے گھر میں لاؤ, چپکے سے ذبح کرو, چھپڑ میں لے کر آؤ, ذبح کرو. اور وہاں پابندی اس بات پہ ہے کہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں گائے کٹتی ہے نا, پورے محلے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے یہاں گائے کٹ رہی ہے. 2-4 آدمی اس میں کٹتے بھی ہیں, پہلے گائے کے کٹنے سے پہلے وہ کٹتے ہیں, لنگڑے بھی ہو جاتے ہیں, گائے نے لات ماری اچھل کے وہاں گرا, تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں چپ, اور خون باہر نظر نہیں آنا چاہیے. صحیح ہے نا. تو ایسے احتیاط کے ساتھ اگر وہاں جانور اندر لے جائیں تو پھر وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کا مسئلہ ہے, جانور ذبح کر کے کھا رہے ہو, ہمیں کیوں ٹینشن دے رہے ہو. تو پھر ایسے تمیز سے کر لیں آپ. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں, وہ جانور گھر میں لے کر آتے ہیں, کونے میں لے جا کے ذبح کیا, تو گورنمنٹ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن بعض جگہوں پر اس پہ بھی پابندی ہے, گھر میں لے کے ہی نہیں آنا ہے.
تو پھر سلاٹر ہاؤس چلے جاؤ آپ, وہاں جا کے ذبح کر دو. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. نہیں پھر بھی نہیں ہے نا, تو یہاں سے نہاریاں ڈبوں میں پیک کر کے لے جاؤ. ایئر ٹائٹ ڈبوں میں نہاریاں پیک ہوتی ہیں, بریانیاں پیک ہوتی ہیں, دے دنا دن یہاں سے جا رہا ہے مال, تو ڈائریکٹ یہیں سے منگواؤ. آپ کہو گے یہ تو مہنگا پڑے گا, سستا آدمی وہاں جا ہی نہیں سکتا ہے. وہ بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ تو سستا ہے یا مہنگا. اگر تو سستا ہے تو کہتے ہیں ایسے غریبوں کے لیے ہمارا ملک نہیں ہے, تم یہاں بھی آ کے پیٹرول مہنگا کرو گے, وہیں رہو اپنے ملک میں. تو پیسہ ہوتا ہے تو جاتا ہے نا انسان. کوئی آخری سوال بس سچی مچی کا آخری. بھائی بہت بڑا گناہ ہے زنا, اگر کسی سے ہو گیا تو خوب گڑ گڑائے اللہ کے سامنے. اصل کفارہ تو یہ کہ حکومت ہوتی اور گواہیوں سے ثابت ہوتا تو 100 کوڑے چوک پہ مارتی, لیکن اب نہ اسلامی حکومت ہے اور گواہوں نے بھی نہیں دیکھا ہے, تو بس اللہ اس کا معاملہ ہے, خوب گڑ گڑائے. یہ یقین کر لے کہ یہ چھوٹا جرم نہیں. اگر یہ چھوٹا جرم ہوتا نا تو یوسف علیہ السلام بند کمرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, عورت خود دعوت دے رہی ہے, تو بھاگتے نہیں. پھر دوبارہ دعوت دی اور کہا جیل بھجوا دوں گی. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, رب السجن احب الی مما یدعوننی, اے اللہ جیل کی کوٹری مجھے اس جرم سے زیادہ محبوب ہے. جیل جانا گوارا کر لیا, اس جرم میں مبتلا نہیں ہوئے. اس سے پتہ چلے چھوٹا جرم نہیں ہے زنا, لیکن بہرحال ہو گیا ہے. تو خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, توبہ کرے, اللہ سے معاہدہ کرے کہ اللہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. اور دوبارہ زنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت جائے. لڑکیوں کے نمبر بلاک کر دے, فوش فلمیں دیکھنے سے توبہ کرے, یہ ساری چیزیں بھڑکاتی ہیں. اور فوراً کیا کرے, شادی کرے. ایک ہو چکی ہے, ایک اور کر لے احتیاطاً, ایک اور کر لے. ایک رہ گئی ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں, پھر ایک اور کر لے, ٹھیک ہے نا. جب تکلف کیا یار, جب 3 کرا دی, آپ لوگ بھی بولو کہ مولوی صاحب رہ کیا گیا. خواتین نے تو ناراض ہونا تھا, ہو گئی ہوں گی, وہ بھی کہہ رہی ہوں گی پوری 4 ہی کرا دو, ٹھیک ہے نا. تو 3 پہ آ کے پھر بریک نہیں ہوتی نا. تو نکاح کی کثرت کرے بھائی, اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.